بتائیں یہ بن جائے پھر آپ سے ماشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج میں یونیورسٹی پی جی میں بیٹھا ہوا ہوں. ہماری جو شخصیت بیٹھی ہوئی ہے کسی تعریف کی محتاج نہیں ہے. ان سے کچھ سوالات کریں گے، یہ ہمیں بتائیں گے. تو ظفر بھائی، ان کا نام ہے ظفر بھائی، پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے، اور جب سے ہم پیدا نہیں ہوئے تھے تب سے یہ پارٹی میں ماشاءاللہ ابھی بھی 67 سے ہے اور ابھی بھی بہت ایکٹیو ہے. تو ان سے کچھ سوال جواب کریں گے. تو ظفر بھائی، یہ پہلا سوال ہے ہمارا، نظریاتی پولیٹکس پہ آپ کیا کہیں گے؟ نظریاتی پالیٹکس جو ہے یہ جو 70 سے بھٹو صاحب کا ٹائم تھا تو اس وقت تھی. جو مہنگائی بڑھ رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم میں دو چیزیں ایسی دی ہوئی ہیں، ایک تو کھوپڑی یا دماغ کا کام ہے سوچنا. اچھا، اتنا زیادہ نہ سوچے کہ وہ اس کے معاشی مفادات سے ٹکرا جائے. اور پیٹ کا کام ہے ظاہر بات ہے کہ جدوجہد کرنا، اپنا بیسٹ لائف گزارنا، اپنا نہ صرف اپنے اطراف کے لوگوں کا. 70 میں چونکہ قیمتیں بڑی کم تھیں، اتنی مہنگائی نہیں تھی، تو اور لوگوں کے اتنے مسائل بھی نہیں تھے، اتنے بل بھی نہیں تھے، تو لوگ نظریاتی پولیٹکس کر لیتے تھے، چل جاتی تھی. جمہوریت بھی تھی، مخالفت بھی نہیں تھی، اتنی انتہا پسندی بھی نہیں تھی جو اب ہے. تو یا تو آدمی بس پیٹ کا دیکھ لے یا دماغ کا دیکھ لے. دماغ کا کام سوچنا ہے. دماغ کا کام اگر سوچنا نہیں ہے، صرف اتنا ہی کام ہو دماغ کا کہ یہ صدر کدھر ہے، گلشن کدھر ہے، یہ روڈ کہاں جا رہی ہے، ڈپارٹمنٹ کدھر ہے، تو وہ تو چلتا ہے. لیکن جب آدمی سوچنے لگتا ہے تو بہت آگے چلا جاتا ہے دماغ کا. لہذا یا تو پھر پیٹ سے، اگر جب پیٹ کا سوچتا ہے تو پھر وہ دماغ کے جو نظریات جو اس سے کمپرومائز ہو جاتا ہے. نمبر 1. نمبر 2، میں چونکہ غیر شادی شدہ تھا، میرے اتنے مفادات نہیں تھے. مجھے پتا تھا کہ نہ میری بیوی بھوکے مرے گی، نہ بچے تو نہیں تھے، اور میں خود ڈپینڈنٹ تھا بھائی پر، تو میں اس کے ساتھ رہتا تھا. نہ مجھے کوئی بل دینا ہوتا، تو میں نے اوپن نظریاتی پولیٹکس کی. لیکن میں ہر شخص سے توقع رکھوں تو ایسا نہیں ہے. ہمارے کو معاشی مسائل حل ہو جاتے ہیں تو پھر ہر انسان کی جو پولیٹکس ہوتی ہے وہ کنستر کے آٹے سے، اپنے گھر کے مفادات سے شروع ہوتی ہے. فیض احمد فیض سے کسی نے پوچھا کہ انقلاب کب آئے گا. فیض احمد فیض کو انتقال کیے 25 سال ہو گئے، تو اس نے کہا تھا ایسے ہی، مجھے رونا یہ ہے کہ ایسے ہی چلتا رہے گا، اور واقعی ایسے ہی چل رہا ہے. ابھی جو لوگ انقلاب کی باتیں کر رہے ہیں، تو آپ کس زمین پہ انقلاب کی بات کر رہے ہیں؟ انقلاب کے لیے کچھ انقلابی ٹیم ہوتی ہے، انقلاب ہوتے ہیں. آپ یاد ہے کہ کیسے انقلاب آیا تھا کیوبا میں. وہاں کا جو لیڈر تھا فیڈل کاسٹرو، تو وہاں پہ کینڈیڈیٹ تھا پریزیڈنٹ کا، لیکن جو اس کے پیچھے جو برین کام کر رہا تھا، وہ کام کر رہا تھا ایک عظیم لیڈر تھا، چی گویرا. صحیح میں پروناؤنسیشن نہیں اس کا نام لے رہا ہوں، لیکن چی گویرا کے نام سے اس کے ٹوپی پہ ایک اسٹار بنا ہوتا تھا. تو چی گویرا جو تھا وہ بولیویا جا رہا تھا، تو امریکن CIA والوں نے پھر بعد میں اس کو گولی مار دی تھی. اس نے کتاب لکھی تھی گوریلا جنگ. تو وہ گوریلا وار کے اوپر اس لیے بلیو کرتا تھا، ظاہر بات ہے امریکہ سے تو ٹکرا نہیں سکتے، اس کے بعد بم وم اور ہتھیار زیادہ تھے. لیکن گوریلا وار میں ویتنام نے امریکہ کو شکست دی تھی. میدانی لڑائی میں البتہ یہ ہتھیار کام آ جاتے ہیں، لیکن گوریلا وار میں، اب تو گوریلا وار جو ہے وہ دہشت گردی کی علامت ہو گئی اسلامی دنیا میں، لیکن وہاں جو ہوتی تھی وہ نظریاتی تھی. تو وہ ایک علاقے سے دورہ کر رہا تھا، تو وہاں اس کو بھوک لگی، تو اس نے ایک سبزی والے کو بولا، اس کے پاس گن ون بم وم سب کچھ تھے، لیکن اس نے بولا سبزی والے کو کہ آپ مولی جو ہے، میرا پیسہ نہیں ہے، پتے مجھے دے دو وہ میں کھا لوں. پھر اس کے بعد امریکن CIA نے مار دیا. تو میں نے کہا نا کہ یا تو پیٹ کو آپ سنبھال لو یا دماغ کو، کوئی ایک چیز کا جو ہے نا آپ کو قربانی دینی ہوگی. میں نہیں کہتا کہ آدمی بھوکا مرے، لیکن اپنی جو خواہشات کو محدود رکھے تو نظریاتی پولیٹکس ہوگی. فی الوقت جو ہے نظر آتی پولیٹکس ہے، نظریاتی نہیں ہے، نظر آتی. کچھ نظر آ رہا ہے تو پولیٹکس ہوگی. پاکستان میں اس وقت دیکھا جائے تو بے چینی ہے، کیونکہ نظریاتی پولیٹکس نہیں ہو رہی ہے. کچھ قدرت کا بھی یہ ہے جہاں اور چیزوں کی کمی ہوئی ہے. لوگ بولتے ہیں واقعی اتنی گرمی پڑی ہے، کلائمیٹ چینج میں بڑا ہنستا تھا یہ کون سا بلا آ گئی، لیکن واقعی اس گرمی نے بتایا کہ واقعی بارش بہت زیادہ ہو رہی ہے. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ماحول کا بھی بڑا اثر ہوتا ہے. اس وقت پاکستان میں جو نظریاتی پولیٹکس ہے اس کا فقدان ہے. ایک سلیم کوثری پیدا ہوا تھا ابھی جدید دور میں، ایک آدھ اور ہوئیں گے، کوئی شاہ نام تھا. اس زمانے میں 70 میں زرخیز دور تھا، ذہنی طور پہ بھی، اخلاقی طور پہ بھی، انٹلیکچوئل کا بھی تو قاہد ہے،
اس وقت اتنے پیدا ہو رہے تھے، فیض احمد فیض۔ ظفر بھائی، آپ کا ایک سوال ہو گیا نظریاتی پولیٹکس پہ، ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا موقف دیا اپنا پولیٹکس پہ۔ ہمارا دوسرا سوال ہے، آج کل جو ماحول ہے، جو نفرتیں پھیلی ہوئی ہے دلوں میں، تو اس میں ایک ورڈ آتا ہے محبت۔ محبت کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ کس حد تک محبت ہوتی ہے لوگوں میں، پیرنٹس میں، دوستوں میں؟ سبحان اور اللہ۔ محبت جو ہے یہ ڈپینڈ کرتا ہے اپنے، محبت جو ہے اصل میں لوگ سمجھے نہیں ہے۔ میں نے کافی لوگوں سے پوچھا کہ جو تم محبت کر رہے ہو، محبت کیا ہوتی ہے؟ انہوں نے بڑا بس ایک ہنس دیے، کھسیانی ہنسی، اور بولا کہ ہمیں نہیں معلوم کہ محبت کیا ہوتا ہے۔ محبت جو ہے میری نظر میں، یہ ظاہر بات ہے اس کی کوئی صحیح تعریف تو نہیں ہے، جس نے جو مرضی آئی اپنے لحاظ سے، اپنے تجربے کے لحاظ سے کی ہے۔ میری نظر میں جو قریب ترین جو مجھے پسند آئی، کسی کا اچھا چاہنا محبت ہے۔ اپنے محبوب کو پہلے تو یہ سوچ لیا جائے محبت یہ کون سی والی ہے۔ یہاں میری بنیاد محبت وہ ہے جو میل اور فیمیل کی محبت، یہ میں ذرا اس پہ آ رہا ہوں۔ لوگوں کا زیادہ انٹرسٹ ادھر ہے، ویسے ملک سے محبت یا اور بہت ساری محبتیں ہیں، وہ ایک الگ ہے۔ مرد اور عورت کے درمیان جو یہ محبت ہے، اس کے درمیان احساس کا رشتہ ہونا چاہیے۔ جامعہ کراچی کی لڑکی آئی میرے پاس روتی ہوئی پچھلے دنوں، کہنے لگے مجھے ایک مرد نے چھوڑ دیا، میں کیا کروں؟ میں نے بولا مرد ہوتا تو آپ کو چھوڑتا ہی نہیں۔ کہنے لگا نہیں وہ مرد تھا، اس کی مونچھیں تھی، اس کا 7 فٹ قد تھا، گھنگرے بال تھے، بڑی بڑی آنکھیں تھی، سینے پہ بال تھے، مصطفیٰ قریشی یا فلاں فلاں سے مل رہا تھا، لمبا تڑنگا تھا۔ تو میں نے بولا نہیں، اس میں قوت فیصلہ نہیں تھا۔ مرد وہ ہوتا ہے جو اپنے فیصلے پہ قائم رہے۔ تو میں نے بولا وہ مرد نہیں تھا، نام مرد تھا۔ کیوں روتی ہو؟ جب ولن، میں نے بولا محبت میں معاشرہ بنے، سوسائٹی بنے، گھر والے بنے، جب روتے ہیں، جب مخالف فریق ہی وہ آپ سے ولن بن جائے، غداری کرے، تو پھر نہیں روتے، لعنت بھیجتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ غلط تجربہ تھا۔ کسی انسان کی اصلیت سمجھ میں آ جائے نا تو وہی بہت ہوتا۔ کوئی شخص بے نقاب ہو جائے تو یہ بھی بڑی خدا کی نعمت ہے۔ کسی انسان کا اندر کا انسان، ایک شعر میں نے نیٹ پہ دیکھا تھا کہ جامعہ میں کاش کوئی ایک ایسا ہو جو اندر سے باہر جیسا ہو، نمبر 1۔ نمبر 2، محبت کے لیے میں نے یہ جو تعریف کی تھی کہ محبت میں آپ شادی نہ کریں۔ محبت فش آف ایکویریم ہے۔ محبت ایک پرستش کا نام ہے، یہ چھونے کا نام نہیں ہے، ٹچ کا نام نہیں ہے۔ جیسے ایکویریم میں ہم مچھلی کو دیکھتے ہیں، تلتے نہیں ہیں، کھاتے نہیں ہیں، تو فش آف ایکویریم، ناٹ دی فش آف کیا نام ہے، فرائی پین۔ دوسرا یہ کہ اچھا احساس ہے۔ تیسرا اس میں لبرٹی ہو۔ چوتھا محبت کنٹرول بائی برین، ناٹ برین، ہارٹ، دل سے آپ اس پہ کرو۔ لڑکی سے انٹلیکچوئل بات مت کرو۔ جو بھی مخالف فریق ہو، جو آپ سے محبوبہ ہو، محبوب ہو، جو بھی عزیز ہو، اس کو یہ بولو کہ تمہارے جو بال ہیں وہ دنیا میں، تمہاری آنکھیں، اس کی جو خوبصورتی ہے اس کی انتہا کر دو۔ بتاؤ کہ بس خوبصورتی جو ہے، مصور کی جو مصوری ہے آپ پر ختم ہو گئی ہے، آپ بس لاسٹ پینٹنگ ہے۔ اس کے بعد مصور نے اپنا قلم جو ہے، وہ جو برش ہے وہ روک دیا ہے۔ نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے کہ اپنے محبوب کو آزادی دینے کا نام محبت ہے، اس کی خوشی میں خوش ہونے کا نام محبت ہے۔ اور میں تو بولوں گا کہ یہ انسان کے آنسوؤں کا ایکسچینج کا نام محبت ہے، ایکسچینج آف ٹیئرز، پین، ایکسچینج آف پین، ڈیووٹیڈ ہو، سنسیریٹی ہو، تو یہ محبت ہے۔ آج کل جو جامعہ کراچی کی محبت ہے، 80s میں یہاں اسٹوڈنٹ تھا تو یہاں 8 جوڑے لائبریری کے نیچے بیٹھتے تھے، جن کے لیے میں نے قسم کھا کے بولا تھا ان کی شادی ہوگی۔ 6 کی شادی تو نہیں ہوئی۔ بعد میں نے مختلف جگہوں پہ پوچھا لڑکے یا لڑکی سے بھی کہ اب آپ کی فلاں سے شادی ہوئی، تو اس نے بولا کہ ایک شادی ہوئی ہے کہ لڑکی نے زہر کھا لیا تھا، تو بلیک میل کر کے میں نے شادی کی ہے، باقی 6 کے 6 بھاگ گئے۔ جب 80s کی بات کر رہا تھا، جب انسان کو اپنی بات کا، اپنی پاس کا، اپنے تھوڑا سا احساس تھا۔ اب تو ٹوٹل میں نے دیکھا چل رہا ہے فراٹ فلٹ، اور جامعہ میں تو خاص کر ہر شخص ایک دوسرے کو لگتا ہے فیشن ہو گیا، کون کس کو بیوقوف بنا سکتا ہے۔ تو جو محبت ہے وہ نہ کی جائے تو بہتر ہے، دوستی کرو، اچھا چاہو ایک دوسرے کا، اور بس یہی کہیں گے۔ باقی بولنا آسان ہے لیکن نبھانا بڑا مشکل ہے۔ معیار پہ تو میں یہی کہوں گا بڑے افسوس کے ساتھ کہ میں جہاں بیٹھا ہوں یہ ہے جامعہ کراچی۔ جامعہ کراچی 1955 میں میرا خال پرنس اسٹریٹ بنس روڈ پہ تھی۔ نہیں یہ اس سے پہلے کہاں تھی مجھے نہیں معلوم ہے، میرا خال سندھ یونیورسٹی سے
حال پہ تو میں یہی کہوں گا بڑے افسوس کے ساتھ کہ میں جہاں بیٹھا ہوں سائیں یہ بن جائے پھر آپ سے ماشاءاللہ